السلام علیکم۔ سارا گاؤں فیصلے کا منتظر تھا کہ رمضو کیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ رمضو کبھی قرآن نہیں اٹھائے گا، لیکن اس وقت ہر کسی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب رمضو نے پنچایت میں قرآن پاک اٹھا لیا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ بہت سے لوگوں کو شبہ تھا کہ رمضو نے یہ کام ضرور کیا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ ڈاکے اور چوری کی وارداتوں میں پکڑا جا چکا تھا۔ گاؤں کے ایک زمیندار عبدالقدوس کے گھر چوری ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹیوں کا تمام جہیز، بیوی کا زیور اور گھر کی قیمتی چیزیں اور ساتھ 50,000 روپیہ نقد چوری ہو گیا تھا۔ صبح جب یہ بات کھلی تو گاؤں میں کوہرام آ گیا کہ چودھری عبدالقدوس کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ چودھری عبدالقدوس کو بہت سے لوگوں پر شک تھا، چنانچہ ان تمام لوگوں کو بلوایا گیا۔ تمام لوگ آ گئے، لیکن صرف رمضو نہ آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ رمضو کل شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور رات دیر سے آنے کی وجہ سے ابھی تک گھر میں سویا ہوا ہے۔ چنانچہ رمضو کے آنے کا انتظار کیا گیا۔ جب وہ آ گیا تو جن لوگوں پر شک تھا ان کو چودھری صاحب کی بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ اب گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو بلوایا گیا، جن میں مسجد کے امام صاحب بھی تھے، اور اعلان کروایا گیا تمام لوگ چودھری عبدالقدوس کی حویلی میں جمع ہو۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ چنانچہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو باری باری تمام ان لوگوں سے جن پر شک تھا قرآن اٹھوایا گیا۔ سب نے بلا جھجک قرآن اٹھا لیا۔ اب آخر میں رمضو کی بھاری تھی۔ رمضو سے سب چودھریوں اور امام صاحب نے کہا کہ رمضو قرآن پاک سوچ سمجھ کر اٹھا۔ پہلے تو وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اس سے قرآن پاک اٹھا لیا۔ سب لوگ حیران تھے، چور نہ پکڑا جا سکا اور تمام لوگ اپنے گھر چلے آئے۔ آج رمضو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ اتنی بڑی چوری کرنے کے بعد بھی وہ مکھن سے بال کی طرح نکل گیا تھا۔ وہ تمام گاؤں میں دندناتا پھر رہا تھا۔ اب جو بھی ملتا اس سے کہتا کہ اب تو تم لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ میں چور نہیں ہوں۔ اس کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ تمام مال ختم کر لوں گا تو پھر کہیں اور ڈاکہ ڈالوں گا۔ اب کی بار اس سے بھی بڑا ہاتھ ماروں گا، پھر قرآن اٹھا لوں گا۔ یوں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی اور میں زندگی ایسے گزاروں گا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جس دن رمضو نے قرآن پاک اٹھایا، اس سے اگلے دن رمضو کے گھوڑے کے استبل کی لائٹ خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ وہ استبل میں گیا اور لائٹ کو ہلا ہلا کر دیکھا، لیکن وہ نہ جلی۔ اب وہ لائٹ کے سوئچ کی طرف لپکا۔ سوئچ کو ٹیسٹر سے چیک کیا تو اس میں کرنٹ نہیں تھا۔ اس نے سوئچ کھولا اور تاریں جوڑنے لگا اور بورڈ بند کر دیا۔ جیسے ہی بورڈ بند کر کے سوئچ کو آن کیا تو ساری وائرنگ پٹاخے مارنے لگی، کیونکہ وہ تاروں کو غل جوڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وائرنگ کو آگ لگ گئی۔ چھت پر پڑی ہوئی پھٹیوں کو اور بھی آگ لگ گئی۔ وہ بھولے سے دروازہ بھی بند کر بیٹھا تھا اور اب دروازہ بھی جل رہا تھا۔ رمضو کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ مشکل سے دروازے تک پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے لگا تو جلتی ہوئی آدھی چھت اس پر اوپر سے آگ گری، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں جھلس گئے اور تمام جسم جل گیا۔ تب بھائی لوگوں کو پتہ چلا اور آ کر رمضو کی مدد کی اور کسی طرح سے آگ بجھائی گئی۔ رمضو کو شہر کے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ رمضو کے دونوں ہاتھ بازوؤں سمیت کاٹ دیے گئے، ایک پاؤں بھی کاٹ دیا گیا اور پھر گھٹنوں کے اوپر کا گوشت کاٹ کاٹ کر اس کے چہرے کو بھرا گیا۔ خیر رمضو تو بچ گیا، لیکن اس کی شکل بہت خوفناک ہو چکی تھی۔ پہلے تو 3-4 ماہ تک وہ بول نہ سکا۔ جب بولنے کے قابل ہوا تو اس نے چودھری صاحب کو بلوایا اور تمام بات بتا دی کہ میں نے ہی آپ کی چوری کی تھی، پھر قرآن پاک اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، شاید رب کریم بھی مجھے معاف کر دے۔ جب رمضو نے چودھری کو تمام رقم لوٹا دی اور سچے دل سے توبہ کر لی تو چودھری صاحب نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اب وہ رمضو زندہ ہے، لیکن وہ نہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، ہر وقت لیٹا ہی رہتا ہے۔
اور رب سے معافیاں مانگتا اور روتا رہتا ہے، کاش کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا اور قرآن پاک نہ اٹھاتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔